ہمیں زندگی میں بہت سے لوگ اور دوست جہیز میں ملتے ہیں۔ جہیز میں ملنے سے میری مراد یہ ہے کہ ساری زندگی میں بہت سے ایسے لوگ آتے ہیں جو کسی نہ کسی عزیز اور دوست کی وساطت سے ان کے ساتھ پیکج ڈیل کے طور پر قبول کیے جاتے ہیں۔ کبھی کسی دوست کا بھائی اس دوستی میں بطور سٹپنی مل گیا اور کبھی دوست کا قریبی دوست ہماری زندگی میں داخل ہو گیا۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں میں جہیز میں ملنے والے شمار کرتا ہوں۔ یہ الگ بات کہ بعض اوقات یہ جہیز میں ملنے والے دوست اس دوست سے بھی زیادہ عزیز ہو جاتے ہیں جو ان کو ہم سے ملانے کا باعث بنا ہوتا ہے۔ میں اپنے قریب ترین اور عزیز ترین دوستوں سے پہلی ملاقات کو یاد کرتا ہوں تو عجیب حیرانی ہوتی ہے کہ ان میں سے بیشتر دوست پہلی بار مجھے کسی نہ کسی اور دوست کی وساطت سے ملے تھے۔ مزید حیرانی اس بات پر ہوتی ہے کہ جس دوست کی وساطت سے پہلی ملاقات یا تعارف ہوا تھا وہ درمیان میں سے ایسے نکل گئے جیسے اس کا کام محض اتنا تھا کہ وہ اس شخص کو ہم سے متعارف کروائے اور بس۔ فلوریڈا کے چھوٹے سے شہر بوکا ریٹون کا ہمارا دوست ڈاکٹر عاصم اسد حالانکہ برادر بزرگ اور عزیز ترین دوست اعجاز احمد کا قریبی عزیز ہے، مگر وہ بہرحال ہمیں اعجاز بھائی کے ساتھ جہیز میں ہرگز نہیں ملا۔ اس سے ہماری دوستی اور تعلقات کی وجوہات میں پرانا نظریاتی تعلق اور امریکہ میں مسلمانوں کی سب سے بڑی فعال تنظیم اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ ICNA کے حوالے سے ہونے والی ملاقاتوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور اب وہ ہمارا دوست ہے۔ حالانکہ میں اسے کہتا ہوں کہ وہ ابھی میرے A گریڈ والے دوستوں میں شمار نہیں ہوتا، مگر بہرحال وہ اس قطار میں ضرور ہے، اور کیا خبر وہ کس وقت پروموٹ ہو کر میرے A گریڈ والے دوستوں میں شمار ہو جائے۔ ایسی صورت میں امریکہ میں ان کی تعداد 3 سے بڑھ کر دوبارہ 4 ہو جائے گی۔ میں ہنس کر اسے کہتا ہوں کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، شاید ایسے مواقع کے لیے ہی کہا گیا ہے۔ وہ آگے سے کہا لگا کر بات ختم کر دیتا ہے۔ میرے دوستوں میں ملتان کا اجمل خان اور بوکا ریٹون کا عاصم اسد زندگی سے بھرپور ایسا کہا لگاتے ہیں کہ سن کر دل کھل اٹھتا ہے۔ یہ ایسا کہا ہوتا ہے جو آپ کو زندگی سے نئے سرے سے متعارف کرواتا ہے۔ اس بار پاکستان سے چلنے سے پہلے میں نے عاصم اسد کو فون کر کے کہا کہ میرے لیے بوکا ریٹون آنا ممکن نہیں ہوگا، بہتر ہوگا کہ تم اپنے جوتوں کے کاروبار سے 2-4 دن کی رخصت لو۔ تمہارا چھوٹا بھائی احسن اس دوران تمہارا کاروبار بالکل اسی طرح سنبھال لے گا جس طرح وہ تمہاری اکنا کی تنظیمی مصروفیات میں سنبھال لیتا ہے۔ تم جہاز پر چڑھو اور ادھر اٹلانٹا کے ساتھ کریلٹن میں اعجاز بھائی کے پاس آ جاؤ۔ 2-4 دن اچھے گزریں گے۔ پھر میں نے ازراہ مذاق اس سے کہا کہ فکر مند نہ ہو، ہم ملا کر اس کے لیے جوتوں کے کاروبار کا کوئی نہ کوئی مناسب بندوبست کر دیں گے، خواہ اس کے لیے ہمیں ذاتی جوتے ہی کیوں نہ فروخت کے لیے عطیہ کرنے پڑیں۔ عاصم اسد نے فلائٹ پکڑی اور 2 دن کے لیے کریلٹن آ گیا۔ یہ 2 دن تو ایسے گزرے کہ گویا لمحوں میں ہی گزر گئے۔ دنیا جہاں کی باتیں اور لطیفے کہکہوں کا ایک طوفان سا تھا جو گاڑی میں ڈیرے پر اور اعجاز بھائی کے گھر پر برپا رہا۔ بلا شبہ سب سے بلند اور جاندار کہا عاصم اسد کا ہی ہوتا تھا۔ باتوں ہی باتوں میں ہمارے مشترکہ دوست طاہر جاوید کا ذکر چل نکلا۔ عاصم اسد کا خیال تھا کہ کیونکہ میں پاکستان سے آیا ہوں اس لیے مجھے طاہر جاوید کے وزیر اعظم پاکستان کے مشیر برائے سرمایہ کاری کے عہدے سے اچانک ہی ہٹائے جانے کی وجوہات کا علم ہوگا۔ جواباً میں نے کہا میں تو یہ بات آپ سے پوچھنا چاہتا تھا کیونکہ آپ میری نسبت طاہر جاوید سے کہیں زیادہ قریب بھی ہیں اور زیادہ رابطے بھی ہیں، آپ الٹا مجھ سے پوچھ رہے ہیں۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، میری طاہر جاوید سے جب پہلی ملاقات ہوئی تب اس کے ذاتی دوستوں کے علاوہ پاکستان میں شاید اس کا نام بھی کم ہی لوگوں نے سنا ہوگا۔ کامیاب بزنس مین طاہر جاوید ایک عرصے سے امریکی ریاست میں سرگرم ہیں اور ڈیموکریٹ پارٹی کی طرف سے بہت زیادہ فعال ہیں۔ اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ ہیلری کلنٹن کی الیکشن مہم میں وہ امریکہ کی 3 ریاستوں میں اس کی الیکشن مہم کا انچارج تھا، اور نہ صرف اس سلسلے میں بہت متحرک تھا بلکہ اس نے اس الیکشن مہم میں اپنے تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے بہت چندہ بھی اکٹھا کیا جو کئی ملین ڈالرز پر مشتمل تھا۔ میرا ذاتی خیال ہے اور یہ غلط بھی ہو سکتا ہے، تاہم وہ شاید ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے سب سے زیادہ چندہ اکٹھا کرنے والا پاکستانی تھا۔ میں ہمیشہ سے ہی اس بات کا قائل ہوں کہ بیرون ملک رہائش پذیر پاکستانیوں کو پاکستان سے زیادہ اس ملک کی سیاست میں متحرک اور فعال ہونا چاہیے جہاں وہ اب رہ رہے ہیں، کیونکہ نہ انہوں نے واپس آنا ہے اور نہ ان کی اولاد نے تو ہرگز بھی پاکستان واپس نہیں آنا۔ ایسی صورت میں وہ اپنی آنے والی نسل کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ مستقبل میں انہیں اس ملک میں سیاسی طور پر مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو پھر انہیں بھی اس سلسلے میں عملی کام شروع کرنا چاہیے،
نہ کہ وہ پاکستان کی سیاست میں بہت زیادہ دخیل ہو جائیں، جہاں ایک دو عشرے بعد ان کا رابطہ ہی نہیں رہنا کہ ان کی اگلی نسل کو اس قسم کی بیکار اور ناکارہ مصروفیت سے کوئی غرض نہیں ہوگی۔ طاہر جاوید کے امریکی حکومتی عہدیداروں سے تعلقات کے پیش نظر پاکستانی حکمرانوں میں اور خاص طور پر مقتدرہ میں اس کے ذریعے لابنگ کرنے کی کوششوں نے اسے ہر دو حلقوں کے قریب کر دیا اور وہ یوں پاکستانی مقتدر حلقوں میں اہمیت اختیار کر گیا۔ بیشتر اوورسیز پاکستانیوں کی طرح وہ بھی عمران خان کے بخار میں مبتلا ہوا، تاہم میرا خیال ہے کہ اس کی زیادہ انڈرسٹینڈنگ ان کے ساتھ تھی جو پردے کے پیچھے ملک کے اصل حکمران ہیں۔ نگران حکومت نے اس کی فنڈ ریزنگ کی صلاحیت سے فائدہ اٹھانے کے لیے اسے وزیر اعظم کا مشیر برائے سرمایہ کاری بنا دیا، جو اس کی صلاحیتوں کے حوالے سے بہترین میدان تھا، مگر چند روز ہی گزرے تھے کہ اسے اس عہدے سے فارغ کر دیا گیا۔ اس پر حیرانی تو بنتی تھی، اس طرح غیر مناسب انداز میں فراغت کے بعد مناسب نہیں لگتا تھا کہ میں اس سے اس بارے میں دریافت کرتا۔ اسلام آباد میں اپنے ایک دوست سے پوچھا تو وہ کہنے لگا، میں خود حیران ہوں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ طاہر جاوید کو اس عہدے سے شتابی سے فارغ تو کر دیا ہے اور وہ دفتر بھی نہیں جا رہا، تاہم عملی طور پر وہ اب بھی اسی حیثیت سے مصروف عمل ہے۔ گاڑی اور گھر تو اس نے پہلے بھی نہیں لیا تھا اور اب بھی وہ اپنے دفتر ہی سے سارا کام کر رہا ہے اور اس کے بھی سارے کام اسی طرح ہو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، مجھے اس بات کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ڈرامہ چل رہا ہے۔ اس دوست نے پوچھا، پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی تمہیں سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے کہا نہیں، تو وہ کہنے لگا، اگر ایک یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تو اس میں حیرانی کی کیا بات ہے؟